الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور سرور کائنات، فخر موجودات، مخزن معجزات، جامع الشفاعت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ رفیقان گرامی المرتبت، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تحصیل علم پر برانگیختہ فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائے گناہوں سے، برائیوں سے۔ رفیقان گرامی المرتبت، علم کی اہمیت، فضیلت اور اس کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں۔ کیا کہنا؟ یقیناً زندگی کے تمام شعبہ میں ہر لمحہ ہم سب کو علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے زندگی گزارنا مشکل ہے، بے شک۔ اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ کیا کہنا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی انسانوں کی، تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ بغیر علم کے عبادت ممکن نہیں ہے، بغیر علم کے صحیح طور پر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً جس شخص کو علم سے آگہی نہیں ہے، جو نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہے، جو طہارت کے مسائل سے واقف نہیں ہے، وہ شخص کما حقہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس چیز کے لیے، اس چیز کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کو، بلکہ پردہ نشین خواتین کو بھی۔ اس لیے کہ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے اہل سنت والجماعت کے اندر کہ عورتیں گھروں میں یقیناً کپڑے عورتیں ہی دھلتی ہیں، عورتیں ہی صاف کرتی ہیں، لیکن طہارت کے مسائل نہیں معلوم، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو اب پاک اور ناپاک کپڑے دونوں کو مکس کر کے انہوں نے دھل لیا، اب جو پاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، گھر والے نماز پڑھ، بہت اچھی فکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ رہے، تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، طہارت کے بغیر نماز
بہت اچھا. اور میں نے یہ تجربہ بھی کیا ہے، آپ بھی کر لیں. یقین نہ ہو تو جلسے کے بعد آپ جائیں، خاص طور پہ نوجوانوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ غسل جنابت جانتے ہو؟ غسل جنابت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہ جب غسل فرض ہو جائے تو کس طرح غسل کرنا چاہیے. فرائض معلوم ہے، واجبات معلوم ہے. جب آپ کی تہبند میں نجاست لگ جائے تو اسے پاک کیسے کیا جائے گا معلوم ہے. تو یقیناً 95% نوجوان یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں غسل جنابت کا طریقہ معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بالائے طاق رکھ دیا. ہم نے حضور کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے ہمیں طہارت تک کے مسائل نہیں معلوم. حالانکہ اسی علم کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ کوئی بچہ اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کیا کہنا. یہ ہے علم کی فضیلت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ابھارا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن انس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو چونکہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، قبائلی علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے، تعلیم سے آگاہ نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور نے بہت تھوڑے عرصہ میں ان لوگوں کو جو امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تھوڑے عرصے میں قوم کا ہادی بنا کر بھیجا. یہ حضور کا بڑا معجزہ. حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا باب من العلم یتعلمہ الرجل خیر من الدنیا وما فیہا، کہ علم کا ایک باب سیکھنا، باب جو چند مسائل پر مشتمل ہو. حضور فرماتے ہیں علم کا ایک باب سیکھنا، چند مسائل کا حاصل کرنا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. بہت اچھا ہے. واہ واہ. یعنی چند مسائل سیکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. چند فقہ کے مسائل کا معلوم کرنا، علم حاصل کرنا، تمام دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے. پھر ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ علم کے ایک فقہ کے چند مسائل کا حاصل کرنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. واہ واہ. تو یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا امت کو ابھارا، علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی. اور میرے نبی سے بڑا، جب میرے نبی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو علم عطا ہی نہیں فرمایا. جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنی بھی دنیا میں انسان آئے اور صبح قیامت تک آئیں گے، ان تمام کا علوم کو اگر جمع کیا جائے تو ان کا اتنے تمام علوم میرے نبی کے علم کے آگے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اپنے علم کے تعلق سے کہ میں پوری دنیا کو ایسے مشاہدہ کرتا ہوں جیسے اپنی ہاتھیں کو دیکھتا ہوں. حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فجر کی نماز ہمیں پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا. پھر ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا. عصر کا وقت ہو گیا، پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں فرمایا. ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے اس دن اپنے خطبے میں اتنا کچھ بیان کیا، اتنا کچھ بیان کیا کہ قیامت تک کے تمام علوم کو ظاہر بھی فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ کون شخص جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور نے سب ظاہر فرما دیا۔ ہاں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، سب کچھ بیان فرما دیا۔ لیکن ان تمام کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کون سی دعا مانگنے کی تاکید فرمائی، کون سی دعا مانگنے کا حکم فرمایا؟ فرمایا قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ کہیے اے اللہ مجھے مزید علم عطا فرما۔ کیا کہنا، واہ وہ نبی جس کو صبح قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب معلوم ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما۔ تو آپ اندازہ کیجئے سبحان اللہ، علم کی اہمیت کا، علم کی ضرورت کا اندازہ کیجئے۔ آج پوری دنیا مال و دولت کے حرص، لالچ، طمع کے اندر حرام حلال کی تمیز تک بھول گئی۔ ہم نے حق اور ناحق کی تمیز چھوڑ دی مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، پوری زندگی یہ مال جمع کرتا رہتا ہے، پوری زندگی محنت مشقت کرتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے، لیکن یہ مال دراصل اس کا ہے ہی نہیں، یہ مال اس کا ہے ہی نہیں۔ کسی انسان کا مال صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے کمایا اور کھا لیا۔ تین طرح کا مال ہے جو انسان خود استعمال کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وہ مال کہ بندے نے کمایا اور کھا لیا، دوسرا یہ کہ اس نے کپڑے خریدے، کپڑا خرید کر پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یہ دو ہوئے۔ حضور نے فرمایا تیسرا مال کمانے والا جو استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کا ثواب آخرت میں بھیج دیتا ہے۔ فرمایا بس یہ تین طرح کے مال ہیں جو اس کا اپنا ہے، جو اس نے استعمال کیا ہے، اس کے بعد وہ مال جو اس نے پوری زندگی اکٹھا کی ہے وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ مال تو اس کے وارثوں کا ہے۔ مرنے کے بعد یہی لوگ اسی کے مال میں جھگڑا کریں، وراثت تقسیم کرنے میں کیا سچائی ہے، سبحان اللہ سبحان تو یہ مال تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نفع انسان کو پہنچتا ہے۔ ایک یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مساجد کی تعمیر کر دینا، مدارس کی تعمیر کرا دینا، غریب بچیوں کی شادیاں کرا دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب آخرت میں آپ کو ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک شے یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ جانا، یعنی ایسی اولاد چھوڑ جانا جو آپ کے جانے کے بعد اس دنیا میں نیک عمل کرتی رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتی رہے، رب کو راضی کرتی رہے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، آخرت میں یہ آپ کو کام آنے والی شان۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم ضرور دیجیے، یقیناً انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، جو کچھ بنانا ہے بنائیے، لیکن دین کی تعلیم اسے ضرور دیجیے تاکہ جب وہ ڈاکٹر بن کر آئے تو جب وہ مریض کا علاج کرے تو مریض کا علاج کرتے وقت مریض کے جیب پہ اس کی نظر نہ ہو بلکہ مریض کے مرض پر نظر ہو۔ بہت اچھی بات، واہ واہ۔ اگر وکیل بنائیے تو دین کی تعلیم اتنی دیجیے، اتنا اس کو ضرور دین سکھائیے کہ وہ جب کسی کا کیس لڑ رہا ہو تو ظالم اور مظلوم کا فرق کر سکے۔ کیا کہنا ہے، کیونکہ جو ظالم ہے، جو چھوٹے ظالم ہوتے ہیں وہ یقیناً جاہل اور انپڑھ ہو سکتے ہیں، بھائی زمین کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، جو چھوٹا ظلم ہے، لیکن تاریخ میں آپ پڑھ لیں، پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کر لیں، جتنے بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے ظالم ہوئے ہیں وہ جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ۔ جن لوگوں نے غرناطہ کو تباہ و برباد کر دیا، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، شام کو تباہ و برباد کر دیا، یمن کو خاکستر کر دیا، جن لوگوں نے کیا یہ کوئی جاہل لوگ نہیں تھے بلکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، لیکن فرق اتنا ہے کہ علم مصطفیٰ
مصطفیٰ سے دور تھے اس لیے ظالم ہائے 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 واہ 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 علم مصطفیٰ سے دور تھے کیا کہنا دین کی تعلیم سے دور تھے میرے نبی کے پیغام سے دور تھے اس لیے انہوں نے ظلم کیا اگر میرے نبی کی سوانح میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو پڑھا ہوتا تو پھر وہ ظالم نہ بنتا بہت اچھا اس لیے مال دولت ضرور کمائیے لیکن مال کو تعلیم پر فوقیت مت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے جب حضور نے یہ فرمایا تو چونکہ خارجی حضرت علی سے نفرت کیا کرتے تھے حسد کیا کرتے تھے آپ سے جلتے تھے بغض رکھا کرتے تھے ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ان لوگوں نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے تو ہم علی کو اس وقت علم نبوت کا دروازہ مانیں گے جب علی ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے اور ہم مختلف حضرات مختلف اوقات میں جائیں گے ان سے سوال کریں گے اگر یہ ہمارے ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ علم نبوت کا دروازہ ہے ان لوگوں نے میٹنگ بلائی تیار ہوئے اب ایک ایک بندہ حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص حاضر ہوا اس نے کہا کہ اے علی آپ یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال علم افضل ہے یا مال افضل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً علم مال سے بہتر ہے اس نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے دعویٰ اس وقت قبول کیا جاتا ہے جب دعوے پر دلیل موجود ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ علم مال سے افضل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو علم کس کی میراث ہے کہا علم انبیاء کی میراث ہے رسولوں کی میراث ہے اور مال قارون حامان شداد نمرود کی میراث ہے تو بتاؤ جو میراث انبیاء ہے وہ افضل ہے یا جو قارون شداد اور حامان کی میراث ہے وہ افضل یقیناً جو میراث انبیاء ہے یعنی علم وہ افضل ہے پھر یہ دوسرا شخص آیا اس نے بھی یہی سوال کیا حضرت علی نے پھر وہی جواب دیا کہ یقیناً علم مال سے بہتر ہے اس نے پھر دلیل طلب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دلیل دی اور فرمایا سنو جب تم مال کماتے ہو تو تم مال کی حفاظت کرتے ہو بندہ جب مال کماتا ہے تو مال کی حفاظت کرتا ہے لیکن علم وہ شے ہے کہ بندہ جب حاصل کر لیتا ہے تو یہ علم اس کو برائیوں سے روکتی ہے وہ علم اس کی حفاظت کرتی ہے شیطان کے وسوسوں سے روکتی ہے تو بتاؤ جو شے تمہاری حفاظت کرے وہ افضل ہے یا جس کی تم حفاظت کرو وہ افضل تو یقیناً جو شے ہماری حفاظت کرے وہ افضل ہے تو ماننا پڑے گا کہ علم مال سے بہتر ہے پھر تیسرا شخص آیا اس نے بھی یہی سوال کیا حضرت علی نے پھر وہی جواب دیا پھر اس نے دلیل کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری دلیل بیان فرمائی آپ نے فرمایا سنو اللہ تبارک و تعالی مال جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں چاہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو چاہے نہ ہو مال اسے عطا کر دیا جاتا ہے لیکن علم اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا نہیں فرماتا بلکہ اللہ علم اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ دوست رکھتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے تو بتاؤ وہ شے جو دشمن کو بھی عطا کی جائے وہ بہتر ہے یا وہ شے جو فقط اپنے دوستوں کو عطا کی جائے وہ افضل تو ماننا پڑے گا کہ علم مال سے افضل علم مال سے بہتر ہے چوتھا شخص آیا اس نے بھی یہی سوال کیا حضرت علی نے پھر وہی جواب دہرایا اس نے پھر دلیل کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو جو شخص مال کماتا ہے وہ پوری زندگی مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ کل جب بروز محشر قیامت قائم ہوگی حساب لیا جائے گا بندوں سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا تو جو شخص مالدار ہے امیر ہے اس سے سوال کیا جائے گا بھائی تم نے جو مال کمایا ہے حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا یہ جو تم نے مال جمع کیا ہے حلال مال تھا یا حرام تھا یہ جو تم نے خرچ کیا حلال جگہ پر خرچ کیا یا حرام جگہ پر خرچ کیا تو نے مساجد و مدارس کی تعمیر میں
خرچ کیا یا سٹے بازی اور شراب نوشی میں خرچ کیا، یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ شخص اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا، پریشان ہوگا، یہ ہے مال کا وبال۔ لیکن جو شخص علم کی صفت سے متصف ہوگا، جو عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ بھی بخشا جائے گا اور اللہ کی اجازت سے وہ دوسروں کی شفاعت بھی کر رہا ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو پھر مجھے بتاؤ، جو شخص اپنے مال کی وجہ سے حساب و کتاب میں مشغول ہو، پریشان ہو، وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جو اپنی شفاعت کے بعد، اپنی بخشش کے بعد دوسروں کی شفاعت کر رہا ہو، وہ افضل۔ تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ جو شخص اپنی مغفرت کے بعد دوسروں کی شفاعت کر رہا ہو، یقیناً لازماً وہ افضل ہے۔ پھر پانچواں شخص آیا، اس نے بھی دلیل کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے پانچویں دلیل بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا مال کے اندر صفت یہ ہے کہ مال جب خرچ کیا جاتا ہے گھٹ جاتا ہے، مال جب خرچ کیا جاتا ہے کم ہو جاتا ہے، لیکن علم کے اندر اللہ نے وہ صفت رکھی ہے کہ علم جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہی نظر آتا ہے۔ تو بتاؤ، جو چیز خرچ کرنے سے گھٹ جائے کم ہو جائے وہ افضل ہے یا جو چیز خرچ کرنے سے بڑھ جائے وہ افضل؟ کیا کہنا، کیا ماننا پڑے گا کہ جو چیز خرچ کرنے سے بڑھ جائے یقیناً وہ افضل ہے۔ اسی طرح وہ لوگ آتے رہے، سوالات کرتے رہے، تحدیث نعمت کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں فرمایا کہ لوگوں سنو، چند لوگ نہیں بلکہ صبح قیامت تک اگر تم مجھ سے ایسا ہی سوال کرتے رہے، ایک ہی سوال کرتے رہے، تو میں علی قیامت تک اسی سوال کے جواب میں مختلف دلیلیں دیتا رہوں گا، میرے دلائل ختم نہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رفیقان گرامی المرتبہ، علم نہ حاصل کرنے کے نقصانات بہت ہیں۔ ایک تو یہ بہت اچھی فکر ہے حضرت، کہ سبحان آپ کے اللہ، نماز کی سبحان اللہ، نمازیں درست ادا نہیں ہوتی، بے شک بے شک، روزے آپ رکھ رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں صحیح شخص کو دے بھی رہے ہیں یا نہیں، ان تمام کا تعلق علم سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن کتنا علم؟ کیا سب کا عالم بننا فرض؟ نہیں، عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن جو حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ علم وہ حاصل کرنا فرض ہے جس کی ضرورت ہو، جس کی ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر شخص پر فرض ہے، مجھ پر بھی، ان پر بھی، آپ سب پر بھی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، رب تعالیٰ کی صفات کی معرفت لازم ہے، حضور کی رسالت و نبوت کا اقرار لازم۔ پھر بندہ جب بالغ ہوا، نماز اس پر فرض ہوئی، اب نماز کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا، قرآن کی تلاوت فرض ہو گئی، طہارت کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا، صرف امام صاحب پر نہیں، مولانا صاحب پر نہیں، حافظ صاحب پر نہیں، بلکہ آپ میں سے ہر شخص پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ آپ کی نماز درست ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، پھر اگرچہ آپ کتنے بڑے پیر صاحب کے مرید ہوں، کسی کے بھی مرید ہو، جواب تو دینا ہوگا بروز محشر، فرض ہے۔ سب سے پہلے بروز محشر نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، پھر جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، نماز ہی صحیح ادا نہ ہوئی، پھر جواب ہم سے کیا بنے گا؟ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ مالک نصاب ہو جائے، زکوٰۃ کے شرائط پائے جائے، اب اس مالک نصاب پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہوگا۔ حج کے تمام شرائط پائے گئے، اب حج کے تمام مسائل کا جاننا واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔
یہ وہ علم ہے کہ ہر بندے کو اس کا حاصل کرنا فرض لازم و ضروری ہے. اب یہ کہ علم کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ کیوں فرض کیا گیا؟ کیا حکمت ہے علم کو فرض کرنے میں؟ تو سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور علم کے بغیر عبادت کما حق نہیں ہو سکتی، اس لیے علم حاصل کرنا فرض. دوسری چیز یہ، دوسری حکمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو برائیوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا، برائیوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور بندہ بغیر علم کے برائیوں سے بچ نہیں سکتا، اس لیے علم حاصل کرنا فرض. کیونکہ آپ کو جب تک حلال و حرام کی معرفت نہیں ہوگی آپ برائیوں سے بچ نہیں سکتے. پھر فرمایا چونکہ اللہ نے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، اور انصاف اسی وقت قائم کیا جا سکتا ہے جب علم مصطفیٰ حاصل کیا جائے. علم مصطفیٰ کے بغیر کائنات میں انصاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے علم دین حاصل کرنا فرض. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرو، آفتوں پر صبر کرو، بلاؤں پر صبر کرو، اور صبر بغیر علم کے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے علم دین حاصل کرنا فرض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اے میرے امتیوں، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دینا. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دینا. پہلی چیز، ان کے دلوں میں میری محبت ضرور ڈالنا. سب سے پہلی چیز میری محبت ان کے دلوں میں ڈال دینا. گستاخ رسول بن کر زندگی مت گزارنا، کبھی بھی گستاخ رسول بن کر زندگی مت گزارنا. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کر. دوسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کے دلوں میں میرے آل کی محبت ضرور پیدا کر دے. میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرو. فرمایا تیسری چیز جو حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو، حضور نے فرمایا تیسری چیز یہ کہ انہیں قرآن کی تعلیم ضرور دے. انہیں قرآن کی تعلیم ضرور دینا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کے اندر ان 3 چیزوں کو ضرور پیدا کرنا. سب سے پہلی چیز کیا فرمایا کہ میری محبت ان کے دلوں میں ضرور پیدا کر دینا. یقیناً کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شے سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. کیا کہنا، ہر شے سے زیادہ. اب نبی کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی کیسے؟ تو نبی کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کی شان بیان، حضور کے تذکرے کرنے سے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب حضور کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن تذکرہ کرنے کا طریقہ لوگوں کا اپنا مختلف ہے، الگ الگ ہے. لوگ تذکرہ کس طرح پر کرتے ہیں؟ جی حضور ہماری طرح دنیا میں تشریف لائے، حضور نے ہم تک اسلام کی دعوت پہنچائی اور دنیا سے رخصت ہو. اگر اس طرح میرے نبی کی شان بیان کی جائے گی تو امت کے دلوں میں رحم پیدا ہوگا، میرے نبی کی محبت پیدا نہیں ہوگی. حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس طرح سے حضور کی شان بیان کی جائے جس طرح صحابہ نے بیان. میرے نبی سے محبت اس طرح کی جائے جس طرح صحابہ نے کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کوئی مشک، کوئی عنبر، کوئی کستوری ایسی نہیں سونگھی ہے جو میرے نبی کے جس میں منور سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ مشکبار. فرمایا میں نے پوری زندگی ایسی کوئی خوشبو نہیں. جو حضور کی شان بیان کی جائے تو اس انداز میں بیان کیا جائے
کہ جب لوگ سنے میرے نبی کی شان کو تو ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہو، عشق پیدا ہو۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح خدہ فوجدت لیدہ بردا وریحا کانما اخرجها من جونۃ عطار۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، حضور نے میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو صحابہ نے پوچھا اے جابر بن سمورہ کیسا محسوس ہوا، آپ نے کیسا محسوس کیا جب نبی نے اپنا دست مبارک آپ کے چہرے پر پھیرا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، آپ کا احساس کیسا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کانما اخرجها من جونۃ عطار، جب حضور نے میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو عطر فروش کی شیشی میں ڈال کر میرے چہرے پر مس کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کوئی بھی چیز میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھی۔ کیسے تھے میرے نبی؟ آپ فرماتے ہیں کان الشمس تجری علی وجہہ، ایسا لگتا تھا کہ سورج میرے نبی کے چہرے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہی حضرت جابر بن سمورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند تھا، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اپنی پوری روشنی چاند بکھیر رہا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ جوڑا پہنے، سرخ جبہ زیب تن فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی سرخ جوڑا پہن کر اپنے حجرے سے باہر نکلے، باہر تشریف لائے تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر پلٹ کر چاند کو دیکھتا، پھر پلٹ کر اپنے نبی کو دیکھتا۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم میرے نبی کا حسن چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ واہ 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 واہ۔ تو جب شان مصطفیٰ بیان کیا جائے، حضور کی عظمت بیان کی جائے تو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے نبی کا عشق پیدا ہو، رحم پیدا نہ کرو۔ میرے نبی کی شان و عظمت اس طرح بیان نہ کرو جس طرح غیروں کے بیان کیے جاتے ہیں، دنیا داروں کا بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ میرے نبی کے شان کو اس طرح بیان کرو جس طرح صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ آج جن کا نام ام سلیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے گھر قیلولہ فرما رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ جاری ہو گیا۔ جب پسینہ جاری ہو گیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک شیشی لے کر آتی ہے اور اس پسینے کو جمع کر رہی ہے، حضور کے پسینے کو شیشی میں جمع کر رہی ہے۔ حضور جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، میرے پسینے کو جمع کر رہی ہو، ام سلیم کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، عورتیں جب عورتوں کی مجلس لگتی ہے تو عورتیں اپنی خوشبوؤں پر ناز کرتی ہیں، قیمتی خوشبوؤں پر ناز کرتی ہیں، اتراتی ہیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب جب مجلس قائم ہوگی لوگ عورتیں خوشبو استعمال کر کے آئیں گی، اس وقت میں کوئی اور خوشبو نہیں بلکہ آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو لے کر جاؤں گی، اپنے جسم پر لگاؤں گی، اور میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کا پسینہ تمام خوشبوؤں پر غالب نظر آئے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ تو جب میرے نبی کے حسن کا بیان کیا جائے، میرے نبی کی سوانح بیان کی جائے تو اس طرح نہ بیان کریں جس طرح گستاخ رسول بیان کرتے ہیں، اس طرح بیان کریں جس طرح عاشق رسول بیان کرتے ہیں، جس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بیان فرمایا، اس انداز میں بیان کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یقیناً علم دین حاصل کرنا زندگی گزارنے کے لیے ہر لمحے میں ضروری ہے. زندگی گزارنے کے لیے ہر زندگی کے تمام شعبہ جات میں آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی, اور علم ہی ہمیں بتائے گا کہ بڑوں کی تعظیم کیسے کرنی ہے, چھوٹوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے, چھوٹوں پر شفقت کیسی کرنی ہے, بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے. لیکن ایک المیہ ہے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, ہر بڑا یہ تو چاہتا ہے کہ چھوٹا میری تعظیم کرے. ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ جو مجھ سے چھوٹا ہے وہ میری عزت کرے, میری تعظیم کرے, میری تکریم کرے, لیکن وہی بڑا چھوٹوں پر شفقت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس حدیث میں دونوں کے لیے میسج ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں جو لوگ بڑے ہیں, جو عمر دراز ہیں, وہ چھوٹوں پر بھی شفقت کیا کرے. جب آپ چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو یقیناً یہ چھوٹے ضرور آپ کی تعظیم کریں گے. تو ہر بندہ اپنا حق لینے کے لیے تو تیار ہے, لیکن کسی کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. جب چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو یقیناً یہ چھوٹے آپ کی تعظیم ضرور کریں گے. یہی علم ہے. جب یہ علم دین آپ ان کو سکھائیں گے, ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, لوگوں کی تعظیم کیسی کرنی ہے یہ آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی. ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم بوڑھے ہو تو لوگ تمہاری عزت کریں, لوگ تمہارے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں, لوگ تمہاری عزت کریں, تم بوڑھے ہو تو لوگ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, تو سنو حضور نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ سنو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں, بوڑھے ہو جاؤ تو لوگ تمہاری بے ادبی نہ کریں, تو ایک کام کیا کرو, جو تمہارے زمانے میں بوڑھے لوگ ہیں, ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو. جب تم آج ان کی عزت کرو گے, تعظیم کرو گے, کل جب تم ان کی عمر کو پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو تمہاری تعظیم کریں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ بوڑھے ہو تو لوگ آپ کی عزت کریں, تعظیم کریں, تو آج جو بوڑھے ہیں, جو ضعیف حضرات ہیں, آپ ان کی تعظیم کریں. اور پھر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا جس کے پاس علم نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا, حضرت عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں, امام غزالی نے اس کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو انسان ہی نہیں مانتا جس کے پاس علم نہیں ہے, کیونکہ انسان کو جو شرف و بزرگی حاصل ہے وہ علم کی بنیاد پر حاصل ہے, علم کی بنیاد پر حاصل, بہادری کی بنیاد پر نہیں حاصل. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو بہادری کی بنیاد پر شرف و بزرگی حاصل ہوتا تو اس سے زیادہ بہادر تو شیر ہے, پھر شیر کو بزرگی حاصل ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ بہادری کی بنیاد پر انسان کو بزرگی حاصل نہیں ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بہادری کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ علم کی بنیاد پر. علم حاصل کیجیے, علم جب حاصل کریں گے تو آپ اپنے بڑوں کی بھی تعظیم کریں گے, والدین کی بھی خدمت کریں گے, اساتذہ کی بھی تعظیم کریں گے. اساتذہ کی تعظیم کے تعلق سے سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے استاذ کی تعظیم اپنے باپ سے زیادہ کرتے ہیں, اپنے باپ سے زیادہ آپ اپنے استاذ کی تعظیم کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے سکندر اعظم نے کہا کہ سنو, میرے باپ کی وجہ سے میں آسمان دنیا سے زمین پر آیا اپنی ماں کے شکم سے ہوتے ہوئے, لیکن میرے استاذ کی تعلیم نے, میرے استاذ کے علم نے مجھے زمین سے اٹھا کر اوج سریا پر پہنچا دیا. اس لیے میں اپنے استاذ کی اپنے باپ سے زیادہ تعظیم کرتا ہوں. اس لیے تعظیم بڑا ضروری ہے. اور فرمایا گیا, علماء فرماتے ہیں کہ پورا دین ادب ہی ہے, پورے دین کا نام ہی ادب ہے. ادب کریں گے علم حاصل ہوگا. ہمارے درمیان لوگوں کو بھولنے کی بڑی بیماری ہے کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, چیزیں یاد نہیں رہتی, بھول جاتے ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی سوال اپنے استاد وکی سے کیا تھا. آپ نے فرمایا, عربی شعر ہے, آپ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع
سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. جب میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ میں کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, کیا وجہ ہے, چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی, میں ایسا کیا کروں کہ جب میں جو پڑھوں وہ مجھے یاد رہے, میرے ذہن میں نقش ہو جائے, محفوظ ہو جائے. تو ان کے استاذ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ بہت عظیم نسخہ ہے, بہت بہتر نسخہ ہے. آپ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. میرے استاذ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو جو کچھ پڑھو یاد رہے, چیزیں بھولو نہیں, جو پڑھو دلوں میں نقش ہو جائے, ذہن میں نقش ہو جائے, تو ایک کام کرو, آج سے گناہ کرنا چھوڑ دو, آج سے گناہ کرنا چھوڑ دو. گناہ کرنا چھوڑو گے اللہ قوت حافظہ مضبوط فرما دے. اس لیے کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ. اس لیے کہ علم دور مصطفیٰ ایک علم ہے, نور ہے, اور نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا. اس لیے علم دین حاصل کرنا بڑا لازم و ضروری ہے, خواہ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو. پیغام اتنا ہی ہے کہ عصری تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیجئے, لیکن ساتھ ساتھ اتنا دینی تعلیم ضرور دیجئے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز معلوم ہو, نماز روزوں کا فرق معلوم ہو, نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ معلوم ہو, مسائل سے واقفیت ہو, والدین کے مقامات کیا ہے اس کا پتہ ہو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص تمام مجھ کو عطا فرمائے, اور بالعموم تمام سنی مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.